انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ملیریا کے بارے میں ایک خبر شائع ہوئی ہے جس کے میں بتایا گیا ہے کہ عالمی شرح اموات میں نمایاں کمی ہوئی ہے ملیریا کے امراض کی وجہ سے۔ دنیا بھر میں ملیریا سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، اس کے نتیجے میں گزشتہ عرصے کے دوران اس بیماری سے ہونے والی اموات میں کافی کمی نوٹ کی گئی ہے۔ ملیریا سے سب سے زیادہ اموات افریقہ میں دیکھی جاتی تھیں، جہاں شرح اموات بھی اچھی خاصی کم ہو گئی ہے۔ گزشتہ سال 6,55,000 مریض ملیریا کے باعث ہلاک ہو گئے تھے، جو کہ 2009 کے مقابلے میں 36,000 کم ہے۔ آپ نے دیکھا یعنی کہ کتنے آسانی سے کہا گیا کہ 6,55,000 مریض ملیریا سے ہلاک ہو گئے۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے 6 لاکھ کا فگر، مگر یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ یعنی کہ پورے سال کے اندر کوئی دنیا میں ایسا حادثہ نہیں ہوا ہوگا جس میں اتنے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہوں۔ نہ کوئی ارتھ کوئک یعنی زلزلہ، نہ کوئی سونامی، نہ کوئی ایسا حادثہ جس کے میں اتنے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ یعنی کہ سونامی جو آیا تھا اس میں بھی 1.5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے، مگر 6 لاکھ کا فگر اگر ہم دیکھیں اور 6,55,000 کا فگر ہم دیکھیں تو یہ اس سے 4-5 گنا زیادہ نظر آتا ہے۔ تو اس مرض کی شدت کا احساس کتنا زیادہ طریقے سے ہونا چاہیے، اس کو بہت بہت بہتر طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم اس مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ملیریا کا مرض مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے، اور مچھر جو ہے کسی بھی ملیریا کے مریض کو جب کاٹتا ہے تو اس کا خون جو ہے نا وہ اپنے جسم میں داخل کر لیتا ہے، تو اس کے ذریعے ملیریا پیراسائٹ مچھر کے اندر پہنچ کر افزائش نسل کرتے ہیں۔ جب بڑی تعداد میں ہو جاتے ہیں تو اگر وہ مچھر دوسرے کسی صحت مند افراد کو کاٹیں تو ان میں وہ ملیریا کے جراثیم جو ہیں ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں۔ یہ پیراسائٹ جسم کے اندر گردش کرتے ہوئے جگر میں پہنچتے ہیں، اور جگر میں وہ افزائش نسل کر کے اور جسم کے اندر پھیل کر مریض کو ملیریا کے مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ مرض جو ہے بخار کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، اور اگر وہ سیریس کنڈیشن میں چلے جائے تو مریض کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار افراد جو ہیں ملیریا کے مرض میں ہر سال ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فگر ہے، اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ہر ادارے کو ہر جگہ اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ کس طرح مریضوں کو ملیریا سے بچایا جائے۔ یعنی کہ اگر ہم اس فگر کو دیکھیں تو یہ وہ فگر ہے کہ یعنی کہ اس کے تقریباً اگر ہر منٹ کے اندر دنیا میں کہیں نہ کہیں ایک بچہ ملیریا کے ہاتھوں موت کے منہ میں جا رہا ہے، جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق تشویشناک امر ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ مچھروں کے پھیلنے والی اس بیماری سے شرح اموات میں کمی کی بنیادی وجہ مچھردانیوں کا بڑھتا ہوا استعمال، بہتر تشخیص یعنی کہ صحیح ڈائگنوسس اور مؤثر دواؤں کی فراہمی کا اچھا انتظام ہے۔ یہ مسائل ہمارے وطن عزیز میں بھی بہت بہت یعنی کہ مشکل مسائل ہیں۔ برسات کے موسم کے اندر جب بہت زیادہ بارش یعنی کہ پاکستان میں ہوئی تو اس کے وجہ سے مچھروں کی افزائش بہت
تیزی سے ہوئی، اور وہ مچھر جو ہیں انسانوں کو تو کاٹتے ہی تھے، جانوروں کو بھی بیماری پھیلانے کا سبب بنے۔ تو بے شمار مویشی اور انسان ان بیماریوں کا شکار ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان مسائل سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں اور کس طرح ان بیماریوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے، جو کہ بہت ہی ایک موذی مرض کے طور پر ثابت ہوتی ہیں اور جن سے بچنا بہت ضروری ہے، نہیں تو موت واقع ہونے کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں کے بارے میں بار بار بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اگر ہم احتیاط کریں گے تو ہم ان خطرناک مرضوں سے بچ سکتے ہیں، نہیں تو ہم ان مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔